بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچے نے جین زی کے ایک بچے نے جرنیلوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں، دوڑیں لگی ہوئی ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے مبینہ طور پہ پورے کا پورا اس بچے کا آرٹیکل ہی ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ اس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کا اردو ترجمہ کیونکہ انگلش میں ہے، لیکن اس کے ساتھ پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے بوکھلائے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں کسی جگہ پہ عمران خان کی تصویر والا ٹرک کھڑا تھا، تو اس پہ نامعلوم افراد سیاہی پھینک کے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ خوف کا شکار ہیں کہ کبھی شہزاد اکبر پہ مبینہ طور پہ حملہ کرواتے ہیں، کبھی ٹرکوں پہ سیاہیاں پھینکتے ہیں۔ یہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور جو سریام ننگا پھر رہا ہے اس کے ذریعے اور کچھ اور ہاتھوں کے ذریعے جین زی کو قابو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک چورن بیچا جا رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، ہم سارے مل کے تبدیلی لے آئیں گے، ہمیں کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب بس اکٹھے ہو جائیں گے، ہم کسی ادارے کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کسی سیاسی جماعت کے حق میں بات نہیں کریں گے، لیکن ہم تبدیلی لے آئیں گے۔ میں آپ کو سب سے پہلے فیلڈ مارشل کی 2025 کی کارکردگی دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ شخص سیاہ و سفید کا مالک ہے اس ملک کا، تو اس کی کارکردگی تو ہمیں دیکھنی چاہیے نا کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے 2025 پاکستان میں کیسا رہا عوام کے لیے، ان کی پرچیزنگ پاور کے لیے۔ مارچ 2022 میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایک عام شخص کی پرچیزنگ پاور جو تھی وہ 50,000 جو تھی وہ اب رہ گئی ہے 20,000، اور جو گھریلو انکم ہے، جو کمائی ہے، اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا، یعنی 50,000 20,000 رہ گیا ہے پرچیزنگ پاور۔ اس کے بعد 50,000 تھی پرچیزنگ پاور، اب وہ 20,000 رہ گئی ہے، لیکن اس دوران انکم میں اضافہ نہیں ہوا لوگوں کی۔ دوسرا فگر دیکھتے ہیں، 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ یہ 2025 کے اعداد و شمار ہے۔ جو روزانہ کی انکم ہے وہ 1200 سے نیچے چلی گئی ہے، یعنی ٹوٹل 36,000 اب کمائی رہ گئی ہے ایوریج پاکستان میں۔ 36,000 میں کون گزارا کر سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ اس کے بعد 1 out of every 2 Pakistanis now live below poverty line، یعنی ہر دوسرا شخص غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ ایک اور چیز دیکھتے ہیں، انویسٹمنٹ پاکستان میں سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ صرف جی ڈی پی کا 0.5% رہ گئی ہے۔ ٹوٹل انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے صرف 13% پہ پھنسی ہوئی ہے، اور جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے 9% رہ گئی ہے صرف۔ اور پھر ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں بے روزگاری کے فگرز بھی۔ پاکستان میں بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ان امپلائمنٹ ریٹ 7.1% پہ چلا گیا ہے۔ 1,80,00,000 لوگ بے روزگار ہیں اس ملک میں۔ آپ کو پتا کہ ایک گھر میں ایوریج 5 لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں، 5 سے 6 لوگ۔ 1,80,00,000 بے روزگاروں کا مطلب ہے کہ تقریباً 10 کروڑ جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں بے روزگاری سے۔ اسی لیے خطے غربت سے 12 سے 14 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے ہیں۔ 12 کروڑ تو واضح نمبر آ رہا ہے۔ اور جو یوتھ کی ان امپلائمنٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پھر دہراتا ہوں، جنرل عاصم کے دور میں جو ہمارے نوجوانوں کی بے روزگاری ہے وہ 78 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ یعنی ملک کے نوجوان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے جس کو ووٹ دیا وہ چوری کر لیا،
उसके बाद तारीख की सबसे ज्यादा बेरोजगारी नौजवानों के लिए है। और कारकर्दगी में ऐड कर लें कि 7 लाख से 10 लाख के दरमियान लोग रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़ गए हैं 2025 में। यह नंबर कंफर्म है, 7 लाख से 10 लाख के दरमियान लोग रोजगार या अपने आप को महफूज करने के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। इस दौरान हजारों लोगों को रोका भी गया है, ऑफलोड भी किया गया है जहाजों से। कोई कहता है 30-40 हजार तादाद बनती है ये, तो बताया अगर ये जा रहा है तो असल में क्या पता कितनों को रोका होगा। तो ये कारकर्दगी है। SIFC नाकाम हो चुकी, मादनियात में सरमायाकारी नाकाम हो चुकी, क्रिप्टो का मंजन नाकाम हो चुका। इसीलिए एक नौजवान उठता है और ट्रिब्यून में ये लिख डालता है। यह स्टोरी है, मैं इसको अपने पीछे करता हूं और हम इसका थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ते हैं, क्योंकि जर्नैलों ने मुबैना तौर पे बड़ा जोर लगा के ये स्टोरी डिलीट करवाई है। तो इसको पढ़ना तो इंतहाई जरूरी है हमारे लिए, हम इसको फर्ज समझ के पढ़ेंगे। इक्तदार में बैठे बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए अब यह किस्सा तमाम हो चुका है। नई नस्ल अब वो सब नहीं खरीद रही जो आप उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्कूल और कॉलेजेस में हुब्बुल वतनी का प्रचार के लिए चाहे कितने ही सेमिनार करवा लें, यह तरीका अब काम नहीं कर रहा। हुब्बुल वतनी कुदरती तौर पर आती है जब बराबर के मौके हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मयसर निजाम मौजूद हो और मौसर किस्म का निजाम मौजूद हो। जब आप अपने लोगों को बुनियादी जरूरत और हकूक नहीं देंगे तो आपको तलबा को यह बताने के लिए स्कूल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यानी अगर आप लोगों को बुनियादी जरूरियात और हकूक देंगे तो आपको स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, वो खुद बखुद करेंगे। ये नौजवान जहन, ये जेन जी और जेन अल्फा, ये बखूबी जानते हैं कि क्या हो रहा है। हुब्बुल वतनी का मंजन बेचने की आपकी मुसलसल कोशिश के बावजूद ये आपके इरादों को आर पार देख रहे हैं। इंटरनेट का शुक्रिया, और जो थोड़ी बहुत तालीम हमारे पास बची है उसका शुक्रिया। अवाम को जाहिल रखने की आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आप नाकाम हो चुके हैं। आप लोगों को यह बताने में नाकाम हो चुके हैं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, वो अब खुद सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो बोलने से थोड़ा डरते हों, क्योंकि वो सांस लेते रहने को तरजीह देते हैं, लेकिन वो आपकी खुद साख्ता परहेजगारी और नेकी के इस ढोंग को साफ देख सकते हैं जो आपने बड़ी होशियारी से रचाई है। हो सकता है आप ताकत के जोर पे इक्तदार में टिके रहें, लेकिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। आप सिक्योरिटी के बगैर अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकते। अगर ये बात लोगों में आपकी मकबूलियत या उसकी कमी को बयान करने के लिए काफी नहीं, तो आपको नजर सानी करने की जरूरत है। नौजवान नस्ल अब तंग आ चुकी है, चूंकि उन्होंने सीख लिया है कि वो ताकतवरों को चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। यह सोचना मेरी खाम ख्याली होगी कि वो करप्शन के खिलाफ कोई तहरीक चलाएंगे। वो तहरीक चलाने के बजाय खामोशी से निकल जाएंगे या जाने को तरजीह देंगे और मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके जिन दोस्तों ने आवाज उठाई उन्हें खामोश करवा दिया गया। लेकिन बूमर्स यानी पुरानी नस्ल के लिए अब सब खत्म हो चुका है। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवान आबादी और मौजूदा निजाम के दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है। इनके दरमियान कोई मुश्तरका जमीन नहीं है, यानी कोई म्यूचुअल ग्राउंड नहीं है। जेन जी तेज इंटरनेट चाहती है, इक्तदार वाले मजबूत फायरवॉल चाहते हैं। जेन जी सस्ते स्मार्टफोन चाहती है, जो बूमर्स चाहते हैं कि फोन पर टैक्स लगे। नौजवान फ्रीलांसिंग में आसानियां चाहते हैं, हुक्मरान पाबंदियां बढ़ाना चाहते हैं। इनके बीच कोई समझौता मुमकिन नहीं, और यही वो मकाम है जहां पुरानी नस्ल हार चुकी है। आप जितनी चाहें जंगें रचा लें, जेन जी उस पर मीम्स बनाएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर लें। ये नौजवान रंबल, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड पर जाकर अपनी राय का इजहार करेंगे। बूमर्स अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दिन गए जब आप लोगों को बेवकूफ बना सकते थे। अब कोई बेवकूफ नहीं बन रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं है,
ہاں ہم اپارٹمنٹ کا کرایہ دینے کی سکت نہیں رکھتے، ہاں ہم اب گاڑی خریدنے کے قابل نہیں رہے، آپ کی مہربانیوں سے جو معیشت ہمیں ورثے میں ملی ہے وہ آپ کی اخلاقیات سے بھی بدتر ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہم کتابوں، سوشل میڈیا اور کافی شاپس میں سکون ڈھونڈتے ہوئے گھسٹ رہے ہیں۔ ہم ٹی وی پر آپ کی باتیں نہیں سنتے کیونکہ اکثر اوقات آپ جو کہتے ہیں وہ جنونیت لگتا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے سٹینڈ اپ کامیڈی موجود ہے۔ ہم مین اسٹریم میڈیا کیوں دیکھیں؟ وقت بدل رہا ہے لیکن آپ کو پرواہ نہیں، آپ کے بچے باہر ہیں، آپ کروڑوں کما رہے ہیں، آپ بے لگام طاقت تب احساس ہوگا جب کوئی آپ کو سننے والا نہیں بچے گا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جین زی نے اپنے ہیڈ فونز لگا رکھے ہیں اور ان کا سپوٹیفائی پیڈ ہے۔ اگر حالات ناقابل برداشت ہوئے تو آدھے نوجوان ملک چھوڑ دیں گے اور باقی آدھے آپ کو اپنا میوزک زبردستی سنائیں گے اور وہ میوزک اچھا نہیں ہوگا۔ بومرز اب بہت ہو چکا، ہم اب آپ کا بیانیہ نہیں خرید رہے، یہ اب گھیس چکا ہے۔ تو یہ وہ تحریر تھی جس کو ڈیلیٹ کروایا گیا، ٹریبیون کی ویب سائٹ سے غائب کروایا گیا، لیکن پھر شہباز گل نے اور کچھ اور لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، اس کا ترجمہ ہوا۔ میں نے بھی خود سے پھر اس کی کر کے تو اے آئی سے کہا کہ اس کا ترجمہ کرو، کیونکہ جو چیز ہٹائی جاتی ہے وہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ کمپنی آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، کمپنی کو احساس ہے اور ادراک ہے اس چیز کا۔ مانے نہ، یہ علیحدہ بات ہے، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کو احساس ہی نہیں، احساس ہے، پوری طرح سے احساس ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نیریٹو لا رہے ہیں، کاؤنٹر، اس کے لیے سریام جو ننگا پھر رہا ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے، اس کے لیے ایک سابق مسترد شدہ سنگر لانچ ہے، ایک مسترد شدہ خاتون لانچ ہے، ایک مسترد شدہ کرکٹر ہے۔ ان سب کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے اور سیپریٹلی بھی ان سے کام لیا جا سکتا ہے، اور نوجوانوں کے نام سے تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں کہ جی جین زی اور پھر لیٹر آن جین الفا کو اس میں ہم کریں گے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، ہمارا کسی چیز سے، ہم اپنے جو ہے نا مستقبل ٹھیک کرنے کی بات کریں گے، ایسا چورن بیچا جائے گا۔ میں جین زی کو کسی حد تک سمجھنا شروع ہو گیا ہوں، اور جین زی جو ہے وہ ان کا چورن نہیں خریدے گی۔ ہم ملینیلز تو چلیں اپنا وقت گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نئی نسل کے نہیں ہیں، ہم ملینیلز ہیں، لیکن جو جین زی ہے وہ سمجھ رہی ہے، اور جن الفا اس سے زیادہ سمجھ رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ ان کے سامنے جو مرضی چورن بیچ دو، پورا دن یونیورسٹی میں آئی ایس پی آر لیکچر دیتا ہے، وہ گھر آتے ہیں، اپنا سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور انہیں اصل کہانی پتا چل جاتی ہے۔ وہ اے آئی سے سوال کرتے ہیں آج، ہاں جی بتائیں پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اے آئی جواب دیتا ہے کہ فوج کی بار بار کی حکومت پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ہے۔ اس کو کیسے تبدیل کریں گے بتائیں مجھے؟ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نیا سال کی مبارکباد بھی لوگ دے رہے ہیں۔ اگر نیا سال کی مبارکباد دینے سے یہ سال اچھا ہو سکتا ہے تو میں بھی آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن میں کچھ سنجیدہ بات بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، صرف یہ کہہ دینا کہ نیا سال تبدیلی کا سال ہوگا، یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے اس پہ ایک پوسٹ کی ہے جو میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں۔ چھوٹی سی پوسٹ ہے، لمبی نہیں ہے۔ کوئی بھی سال تبدیلی کا سال نہیں ہوتا، پھر بے شک وہ تبدیلی ہم اپنی ذات میں چاہتے ہوں یا ملکی سطح پہ، دونوں کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ نیا سال آ رہا ہے اس لیے سب تبدیل ہو جائے گا۔ بطور انسان اپنی ذات کے لیے اور بطور پاکستان کے عوام اپنے ملک کے لیے ہمیں پکا ارادہ کر کے اس پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ میں سال بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ احمقوں کی طرح جھوٹی امیدیں صرف ناکامی سے دو چار کرتی ہیں۔ وقت آ گیا ہے ہم لوگ حقیقت پسند بنے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے، لیکن ارادے اور عزم کی پختگی اور سنجیدگی موجود نہیں۔ سال کوئی بھی ہو، جس وقت آپ حتمی فیصلہ کر لیں تو پھر تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر بے شک وہ آپ کی انفرادی زندگی ہو یا قوم کی اجتماعی زندگی۔ میرے پاکستانیوں، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں اپنے نئے سال میں اپنی یہ والی بری عادت چھوڑ دوں گا اور یہ والی اچھی عادت اپناؤں گا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے اپنی فٹنس ٹھیک کرنی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے مسل بنانے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے ویٹ لوز کرنا ہے، یہ میرے سال کا ایک اپنے آپ سے عہد ہے۔ ہم سب یہ وعدے کرتے ہیں، لیکن شاید 1% لوگ بھی وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتے کیونکہ عزم نہیں ہوتا، ارادہ مصمم نہیں ہوتا۔ یہی مسئلہ بطور قوم ہمارا ہے، ملکی لیول پہ۔
کہ ہم سوچتے تو ہیں کہ کیا غلط ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے، لیکن ہمارا ارادہ اتنا پختہ نہیں ہے، ہمارا عزم اتنا پختہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچے کی، یہ بچہ ہے نا جن زی کا، اس کی کیا ایج ہوگی؟ ٹھیک ہے، 20s میں ہوگا، بچہ ہے۔ اس کے ایک آرٹیکل نے ہلا کے رکھ دیا جرنیلوں کو، ہلا کے رکھ دیا، لٹرلی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، ہمارا گیم اوور ہو گیا ہے، بچے ہمارے سے دور ہو گئے ہیں، نوجوان ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ وجہ میں نے پہلے بتا دی ہے کہ نوجوانوں کی بے روزگاری 78 سال کی بلند ترین سطح پر، آپ انہیں کچھ دے بھی نہیں رہے۔ دیکھیں لوگ تب ساتھ ملتے ہیں جب انہیں پتا ہو کہ یہ ظلم جبر چلو کسی وجہ سے ہو رہا ہے، یار مارا ماری کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہمیں سہولتیں دے رہے ہیں، ہمیں روزگار مل رہا ہے، ہمیں صحت مل رہی ہے، تعلیم مل رہی ہے، انصاف مل رہا ہے۔ دیکھیں اتنا ظلم جبر اگر ایک پارٹی پر ہوتا نا اور اس کے سپورٹرز پر، لیکن ساتھ انصاف ہوتا باقی پورے ملک میں، بول بالا ہوتا انصاف کا، لوگ پھر بھی خوش ہو جاتے۔ لیکن یہ پورا نظام نا انصافی پہ کھڑا ہے، ظلم پہ کھڑا ہے، تو لوگوں کا خوش ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے اس نظام کے ساتھ، اور کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، بلکہ نا انکیڈو ریبون نے ایک بڑی پیاری بات کی، اکثر نا جب ہم بات کرتے ہیں 2024 کے الیکشن کی، تو جواب ملتا ہے جی 2018 میں بھی یہی ہوا تھا۔ میں دو چھوٹی چھوٹی تحریریں انکیڈو ریبون کی پڑھنا چاہتا ہوں، 3 4 لائنوں کی۔ انکیڈو ریبون ایک مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما اسمبلی، پریس کانفرنس یا ٹاک شو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کریں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شہباز شریف جعلی ووٹوں پر وزیر اعظم ہے، مریم جعلی ووٹوں پر وزیر اعلیٰ ہے، اور آصف زرداری جعلی ووٹوں پر صدر بنا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا کریں، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس کے بعد مزید کچھ بھی کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی ہر پریس کانفرنس سے پہلے یہ دہرا دیا کریں۔ اس پر ایک پٹواری چٹواری جو بھی آج کل ایک ٹرم چلی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمران نیازی کو اسٹیبلشمنٹ نے حکومت دلوائی تھی، وہ 18 کا الیکشن ہار چکا تھا۔ نیچے لکھتے ہیں اب کلمہ پڑھ کر اس کا انکار کرو اگر مرد کے بچے ہو۔ انکیڈو ریبون اوپر لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان کے اراکین اسمبلی اصلی ووٹوں پر جیت کر آئے۔ عمران خان جتنی نشستیں جیتا، ایک بھی فارم 47 پر نہیں جیتا۔ یہ بات ہو گئی، یہ ایک بیان ہے، یہ ایک چیز ہے جس پر بات ہونی ضروری ہے۔ میں کیوں یہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یار وہ پہلے بھی ہوا تھا، 2018 میں بھی لے کر آئے تھے عمران خان کو۔ اس پر میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں۔ اوپر اکبر صاحب لکھتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن اتنا زیادہ دھاندلی زدہ تھا اور نون لیگ کی حکومت اتنی زیادہ جعلی ہے کہ آپ جس بھی پٹواری سے اس جعلی حکومت کی بات کرو وہ اس کا دفاع نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ جعلی حکومت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے 2018 کی حکومت بھی جعلی تھی۔ 2-3 سال میں شاید ہی کوئی پٹواری دیکھا ہو جو اس جعلی حکومت کا دفاع کر سکے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ اتنا کمزور کھڑا ہوا ہے، اس کو کھڑا کرنے والے اتنے کمزور ہیں، یہ آپ کو ڈیلیور بھی نہیں کر سکتا، نہ کرے گا، کیونکہ یہ آپ کے ووٹوں سے نہیں آیا ہوا، اور یہ جو نظام بن گیا آئندہ بھی آپ کے ووٹ اسے نہیں چاہیے، تو یہ آپ کو کبھی ڈیلیور نہیں کرے گا۔ یہ نظام ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ آپ کو ڈیلیور نہیں کرے گا۔ سو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، یا تو تاریخ کی سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، بیٹھے رہو، اس سے زیادہ بڑھتی جائے گی، 29% یوتھ انمپلائمنٹ یہ بڑھے گی کہ 30 35 40% پہ جائے گی۔ خط غربت سے 12 کروڑ لوگ نیچے ہیں، 16 کروڑ بھی نیچے جائیں گے۔ قیمتیں چیزوں کی اوپر جا رہی ہیں، انکم اوپر نہیں جا رہی، کیونکہ جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان کی انکم نہیں اوپر جا رہی۔ پاکستان کی انکم اوپر جائے گی تو عوام کی انکم اوپر جائے گی۔ We don't have an option but to resist، مزاحمت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب واپس اس پہ بات پھر بھی چلتی رہے گی ہماری اگلی ویڈیوز میں، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو جب نکالا گیا تو ایک الزام لگتا تھا کہ یار عمران خان نے نا دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر دی، جبکہ عمران خان کا کیا قصور تھا؟ ملیشیا، ترکی وغیرہ کے ساتھ مل کے سمٹ کا اعلان کر دیا تھا جی کہ ہم اکٹھے سمٹ کریں گے، اس پہ جی دوست ملک ناراض ہو گئے تھے۔ اچھا جی، عمران خان نے کیسے ناراض کر دیا؟ اس نے یورپی یونین کو کہا جی کہ آپ کیسے ہمیں کھلے عام دھمکی دے سکتے ہیں کہ روس کا مذمت کرو، روس کی، یہ غلط ہے، ہم کے غلام ہیں آپ کے۔ جی اس نے تعلقات خراب کر دی، یا امریکہ ہم سے اڈے مانگ رہا ہے افغانستان پہ حملے کرنے کے لیے، اور عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ بولتا تو کہتے ہیں جی اس نے تعلقات خراب کر دیے تھے۔ عمران خان کی ہر بات میں کوئی بھی ذاتی فائدہ نہیں تھا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ عمران خان پہ سارے الزام وہ لگائیں کہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا تھا، یہ خودداری کی بات کرتا تھا، تو اس نے نقصان پہنچا دی۔ اچھا جو اب والے ہیں وہ تو لیٹے ہوئے ہیں، جو حکمران کہتا ہے اس کے آگے جا کے الٹے لیٹ جاتے ہیں۔ امریکہ ہو، اسرائیل ہو
UAE ہو, سعودی عرب ہو, کوئی بھی اور ملک ہو, یہ الٹے لیٹے ہوئے. اس کے باوجود انہوں نے ناراض کر دیا دوست ممالک کو. قطر ناراض ہے ان سے, سعودی عرب کی بھی ناراضگی کچھ نہ کچھ سامنے آ رہی ہے کہ انہیں اب تلوے چاٹنے پڑے ہیں. سعودی عرب ان کی ڈھیلوں سے خوش نہیں مبینہ طور پہ, جو یہ کر رہے ہیں افطار کو ویپن بیچنے کا UAE کی ماں پہ. تو یار تم تو لیٹے ہوئے ہو, تعلقات کیسے خراب ہو گئے. یہی چیز تمہیں بتاتی ہے کہ مملکتیں جو ہوتی ہیں, ممالک جو ہوتے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تم لیٹو گے بھی کسی دن ان کے مفادات سے ٹکراؤ ہوگا, تب بھی وہ تمہارے سے حالات خراب کریں گے. which means عمران خان واز رائٹ. عمران خان یہ نہیں کہ کوئی پاگل بندہ ہے اور اسے پتا نہیں تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ کچھ حالات خراب ہوں گے, ہمیں خودداری کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی. قوم تیار ہے میرے ساتھ یہ قیمت چکانے کے لیے. 2 4 5 7 10 سال مشکل آئیں گے اس قوم پہ, لیکن ہم کھڑے ہو جائیں گے. 4 سال تو گزر گئے ہیں نا مشکل, یہی 4 سال عمران خان کے ہوتے ہوئے گزر جاتے تو آج وہ پاکستان کو ٹریک پہ ڈال چکا ہوتا. لیکن تم لوگوں نے اس کو نکالا اپنے اقتدار کے لیے, اپنی ایکسٹینشنز کے لیے, اپنی طاقت کے لیے, اپنے ادارے کی ہیجمنی قائم رکھنے کے لیے. سب کچھ تم نے خرید لیا, PIA خرید لیا, تم تو شپنگ کارپوریشن تک ہڑپ کر گئے ہو. تو یہ ذاتی مفادات تھے. عمران خان قومی مفاد دیکھ رہا تھا, قومی مفاد جرنیلوں کو پسند نہیں. تصویر ایک آتی ہے, ایاز صادق انڈیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہا ہے, ہاتھ ملا رہا ہے. خبر چھپتی ہے انڈیا کے حوالے سے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ جیسے بھی ہیں, اور آپریشن سندور جو ہے وہ شروع ہے. بلکہ میں آپ کو یہ دکھائی دیتا ہوں, ڈان کی خبر ہے. انڈین پراکسیز ڈسرپٹنگ پیس ان بلوچستان. ایک طرف انڈین پراکسیز بلوچستان میں امن کی دشمن بنی ہوئی ہیں, لیکن ایاز صادق جو ہمارا سپیکر ہے وہ جا کے ان کے وزیر خارجہ سے ہاتھ ملا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, انڈیا کے وزیر خارجہ سے, وہ انڈیا جو ہم پہ حملہ بھی کرتا ہے, وہ انڈیا جو خیبر پختونخوا میں TTP کو سپورٹ کرتا ہے, وہ انڈیا جو بلوچستان میں تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے, ہم اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. لیکن جی منا کہتا ہے, MF جو ہے, کہ عمران خان سے فوج نفرت کرتی ہے. فوج کی جو موجودہ قیادت ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ نفرت کرتی ہے. وہ عمران خان کو جو ہے نا, وہ آگے مزید سختیاں آنے والی ہیں. عمران خان کی بہن جو ہے نا اگلے مہینے 1.5 میں اس کے بھی اوپر بھی کیس جو ہے سزا ہونے جا رہی ہے. یہیں سے سمجھ جائیں کہ جو اس ٹائم فوج کی قیادت ہے, میں فوج کے اوورال کردار پہ تو ہمیشہ سے تنقید کر رہا ہوں نا آپ, کہ ہمیشہ سے غلط تھا, لیکن جو موجودہ قیادت ہے نا, یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے, پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ کمپنی نے اقتدار رکھنا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ مفادات کا تحفظ ہو جاتا. فار ایگزامپل ضیاء الحق جیسے بندے نے, جس نے بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا, امریکہ کے مفادات کا تحفظ کیا, اس نے ایٹمی نظام چلائی رکھا, اور 1988 میں 88 میں ہمارا ایٹم بم تیار ہو گیا تھا. یہی وہ وقت ہے جب پاکستان نے بھارت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنی ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات شیئر کریں گے ایک دوسرے سے. پھر اس کی تفصیلات شیئر ہوئیں, کرتے کرتے 1992 سے پاکستان اور انڈیا ہر سال 1 جنوری کو ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات شیئر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے حملہ نہیں کرنا, کیونکہ اگر کسی ایٹمی تنصیب پہ حملہ کر دیتا ہے کوئی نارمل ہتھیار سے بھی, تو ایٹمی تنصیب پھٹ جاتی ہے, تو یہ تو نیوکلیئر چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا. بھارت اگر نارمل براموس میزائل مارتا ہے نارمل پے لوڈ کے ساتھ, اور وہ ہماری ایٹمی تنصیب پہ گر جاتا ہے, یا ہم یہاں سے مارتے ہیں کوئی میزائل, ہمارا JF-17 جا کے حملہ کرتا ہے اور ان کی کسی ایٹمی میزائل پہ لگ جاتا ہے جا کے, یا سائلوں میں گرتا ہے جا کے, تو کیا ہوگا؟ تو تفصیلات شیئر کی جاتی ہیں, وچ مینس ہم 88 سے ایٹم بم بنا چکے تھے. تو ضیاء نے بھی کچھ تھوڑا کام کیا. مشرف وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا, اس نے پاکستان کا بڑا نقصان کیا, لیکن یار کہیں نہ کہیں وہ بھی سمجھ آتی تھی کہ چلو پاکستان میں آزاد میڈیا اس نے قائم کر دیا, جس کا ہمیں کچھ فائدہ ہی ہوا تھا. مشرف نے جو آزاد میڈیا قائم کیا اس کا کچھ فائدہ ہی ہوا تھا. مشرف کو لوکل باڈی سسٹم جو لے کر آیا تھا, جو پاکستان کے 78 سال میں سب سے بہترین لوکل باڈی سسٹم تھا. ہم تو وہی دیکھ کے بڑے ہوئے نا, مشرف کا لوکل باڈی سسٹم وہ بہتر تھا, جس میں ناظم وغیرہ تھے اور سارا سسٹم تھا. تو یار وہ بھی کچھ کوئی 1% وہ بھی بھلا کر, یعنی ڈکٹیٹر جو بدترین لوگ ہوتے ہیں جن سب پہ آرٹیکل 6 وہ بھی کچھ بہتر کرنا چاہتے تھے. یہ بندہ جو اب ہے نا, مجھے بتائیں اس نے 3 سال اس کو ہو گئے ہیں, کوئی ایک کام کیا ہو جو پاکستان کے مفاد میں ہو. 1, انڈیا نے حملہ کیا, یہ ڈر کے پتن کس ڈربے میں چھپا بیٹھا رہا. اگر ایئر فورس نہ ہوتی تو پاکستان کو نا تو بالا کر دینا تھا, انڈیا نے تباہ و برباد کر دینا تھا. یہ پتہ نہیں کس کھڈ میں چھپا ہوا بیٹھا تھا, 4-5 دن انڈیا حملے کرتا رہا. لٹرلی لوگوں نے میزائل گرنے کی ویڈیوز مجھے بھیجی, جو ڈفرنٹ ایئر بیسز پہ میزائل گرے تھے, تو لوگ اپنے کیمروں سے بنا رہے ہیں یہ میزائل جا رہا ہے, یہ میزائل جا رہا ہے, اور ہم چپ تھے.
نہ کوئی دفاع کام کر رہا تھا، نہ ہم جواب دے رہے تھے. ان کے طاقتور ترین میزائل آ رہے تھے، ہمارا کمزور ترین میزائل بھی نہیں چل رہا تھا. تو یہ بندہ مجھے بتائیں کوئی ایک کام اس نے کیا ہو. 2019 میں جب مارکا تھا، بھارت کو جواب دینے کا فیصلہ جب عمران خان اور چیئرمین جوائنٹ چیف نے کیا، بھاجپا تو نہیں چاہتا تھا، یہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. سننے میں یہ ہے یہ بھی نہیں چاہتا تھا. وہ کو بتائے تو صحیح کہ اس نے کوئی ایک کام پاکستان کے مفاد میں کیا. تو اس لیے یہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ جو موجودہ قیادت ہے کمپنی کی، یہ پاکستان سے دشمنی کر رہی ہے اور سنگین ترین دشمنی کر رہی ہے. اس لیے ان کے خلاف مزاحمت ہم سب پہ فرض ہے. تو نئے سال میں ایک عزم کرنا ہے ہم نے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، جو بھی اس کو نقصان پہنچائے گا، پھر وہ فوج ہو، وہ پولیس ہو، وہ عدلیہ ہو، ہم مزاحمت کریں گے، ہم ریزسٹنس دکھائیں گے، ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ہم سب کو عہد کرنا ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.